اچھا، دو سوال ہیں میرے. ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو فیس بک کے فرینڈز ہیں ان پہ ہم کتنا ریلائی کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ فیس بک پہ ویسے تو کئی دوست ہوتے ہیں مگر جب ویلے دے اتے کم آندے نے کہ نہیں یہ کوئی مشکل پڑ جائے تو ڈو دے رسپونڈ اور ناٹ. کویسچن نمبر 1. کویسچن نمبر 2 از اے لٹل ڈفرینٹ. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ڈر اور خوف سے آپریٹ نہیں کرنا چاہیے، اور آپ ایک بہت ہی اچھوتی بات یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈر اور خوف کا الٹ اور تضاد جو ہے وہ پیار اور محبت ہے. اگر کوئی مشکل پڑ جائے تو اس سے ڈرنے، سہمنے، خوف کھانے کے بجائے کیا اس سے پیار کر لیں؟ دیکھیے، یہ ہماری جو گروتھ ہے، جو نشو و نما ہے، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں سکھایا کیا گیا ہے. ہمیں ڈر سے چلایا گیا ہے زندگی میں یا پیار سے چلایا گیا ہے؟ اگر والدین یہ سوچتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں تو کیا وہ اس ڈر سے ایسا سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو ان کو بہت مشکلات آئیں گی، یا وہ اس محبت سے یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں گے تو روشن خیال ہو جائیں گے اور ان کی زندگی مزیدار ہو جائے گی؟ پرسیپشن چینج کرنے والی بات ہے. جیسے ویسے بھی آپ زندگی میں کچھ نہ کچھ ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی ضرورت کی چیزیں یا مزیدار چیزیں اس وقت خریدیں جب آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو یہ ریوارڈ کے طور پر کام کرنے لگتی ہیں. یعنی مجھے بتائیے کہ بہت سارے لوگ مایوسی میں شاپنگ کرتے ہیں کیونکہ شاپنگ کرنے سے، تھیلے اٹھانے سے ان کو ذرا مزہ آنے لگتا ہے. تو مجھے بتائیں، جب آپ مایوسی کو ریوارڈ کریں گے شاپنگ کے ساتھ تو مایوسیاں بار بار آئیں گی، کیونکہ جس چیز کو آپ ریوارڈ کرتے ہیں وہ چیز آپ کی زندگی میں بڑھ جاتی ہے. لہٰذا جب بھی آپ شاپنگ کرتے ہیں، کوئی شرٹ خریدتے ہیں یا پرفیوم خریدتے ہیں، تو ٹائم کو کوئنسائڈ کریں ایسے موقع پہ جب آپ نے کچھ ایسی کام یا ایسی بات کی ہو جو کہ آپ کو اچھی لگی ہو. اور ہمیشہ ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، بجائے ہم ہر وقت اس چیز میں رہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، یا ہم لوگوں کی توقعات پر پورا اتریں، یا لوگ کیا کہیں گے. یہ سوچنے کی بجائے ہم ہر روز ذرا دیکھ لیا کریں آئینے میں اور دیکھیں کہ ہم اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. آئینے میں ایک نظر ڈالتے ہی کوئی نہ کوئی تبصرہ ہمارے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ کیا ہم اپنے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں یا بری رائے رکھتے ہیں. اگر ہم آئینے میں دیکھیں اور آواز آئے کہ تم اچھے آدمی ہو، تو میرے خیال میں یہ بہت ایسے لاکھوں تالیوں اور نعروں سے زیادہ پاورفل پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کو پسند کر رہے ہیں. یعنی سیلف اسٹیم ہماری اچھی ہے، اور یہ سیلف اسٹیم ایک ایسا تحفہ ہے جو صرف ہم اپنے آپ کو دے سکتے ہیں، کوئی اور ہمیں نہیں دے سکتا. کچھ شیم جینز میں بھی ہوتی ہے. ہمارا ہر بیہیورل ٹریٹ جو ہے اس کا کچھ حصہ، بڑا چھوٹا سا ایک حصہ جو ہے وہ جینز میں بھی ہوتا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں نیچر. اور پھر ہمارے نشو و نما میں بھی ہو سکتا ہے، ہمارے انٹریکشنز جو ہیں لوگوں کے ساتھ اس سے بھی ہو سکتا ہے. اس کو ہم کہیں گے نیچر. تو نیچر ورسز نرچر. لیکن جینز میں جو چیز ہوتی ہے انسان اپنی حکمت سے، محنت سے اور اللہ کے فضل سے اس کو بیٹ کر سکتے ہیں. اگر کسی کی جینز میں ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ ڈیزیز ہے تو وہ کوششوں سے ان جینز کو بیٹ کر سکتا ہے، چاہے 100% بیٹ نہ کر سکتا ہو لیکن کافی حد تک بیٹ کر سکتا ہے. اسی طرح کچھ بیماریاں ہیں جیسے OCD ہے. اگر کسی کے والدین میں ہو تو بچے شروع سے ہی ایسی ٹریننگ کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو OCD کا یعنی اوبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کا سامنا نہ ہو. اسی طرح سیلف اسٹیم ہے وہ اصل چیز جو ہماری ضرورت ہے، کیونکہ صرف ہم نے ہی ہمارے ساتھ 24 گھنٹے رہنا ہوتا ہے. دوسرے لوگ کوئی 8 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتا ہے جو ورک پلیس پہ ہے، جو 16 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتے ہیں جو گھر پہ ہیں، لیکن 24 گھنٹے صرف ہم نے ہی اپنے ساتھ رہنا ہوتا ہے. اور ہم اپنے آپ کو پسند کریں یہ محض چوائس نہیں ہے. اس کے لیے کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اپنے آپ سے چھپا نہیں سکتے. دوسرے لوگوں سے تو ہم کافی حد تک اپنا آپ چھپا سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے بعض اوقات ہمیں جھٹکے لگتے ہیں جب زندگی میں ہم لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں اور بعد میں جب ہمیں حقائق کا پتہ چلتا ہے، کانٹراڈکشن سامنے آتی ہیں، تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے. ہمیں یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارا
جو زیادہ تر دار و مدار ہے وہ ہماری اپنی سوچوں اور اپنی زندگی پر ہے. یعنی ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی کا ہیرو اپنے آپ کو ہی رکھنا چاہیے, ہمیں ہی مرکز کائنات اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. بعض لوگ بچوں کو مرکز کائنات بنا لیتے ہیں, بعض اوقات لوگ اپنے لائف پارٹنر کو اپنا مرکز کائنات بنا لیتے ہیں, لیکن اس سے تھوڑے مسائل زیادہ پیدا ہوتے ہیں. اصل آپ ہیں اپنی زندگی کے مرکز کائنات, اور آپ کے آگے آپ کے بچے ہوتے ہیں جن پر آپ پیار کی نظر ڈالتے ہیں, اور پیچھے آپ کے بزرگ ہوتے ہیں جن پر آپ احترام کی نظر ڈالتے ہیں, اور دائیں بائیں آپ کے زندگی کے ساتھی, آپ کے بہن بھائی اور آپ کے دوست ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کو آپ کے ساتھ مل کے خوبصورت بنا سکتے ہیں. سو ہر ایک کو اپنا مقام اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو پہلے مرکزی مقام تو آپ کو رکھنا پڑے گا اپنے آپ کا, اور اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑا ایج دیتے ہیں تو اس میں کوئی گلے شکوے والی کوئی بات نہیں ہے. اپنے فوراً بعد جب آپ دوسروں کی, اور جو اپنی اہمیت کو سمجھنے لگتا ہے وہ دوسروں کی اہمیت کو بھی سمجھنے لگتا ہے, کیونکہ کم از کم اس نے ایک انسان کی اہمیت کو سمجھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آغاز کر دیا انسانوں کی اہمیت کو. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.